اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب خلق کا بیان۔ ارشاد خداوندی ہے اور بے شک آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا مومن ایمان کے اعتبار سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، کیونکہ بندے کے مناقب میں اخلاق سب سے زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ اس سے مردوں کے جواہر ظاہر ہوتے ہیں اور انسان اپنی تخلیق کے ساتھ چھپا ہوا اور اپنے خلق کے ساتھ مشہود ہوتا ہے۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے بے شک اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار خوبیوں کے ساتھ خاص کیا، لیکن اس کے بعد جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف خلق کے ساتھ کی، کسی اور وصف کے ساتھ نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا اور بے شک آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ حضرت واسطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ نے آپ کا وصف خلق عظیم کے ساتھ بیان فرمایا، کیونکہ آپ نے دونوں جہانوں کی اشیاء دے کر صرف اللہ کی ذات پر اکتفا کیا۔ خلق کے معنی۔ حضرت واسطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خلق عظیم یہ ہے کہ اللہ کی خوب معرفت کی وجہ سے نہ خود کسی سے جھگڑے اور نہ اس سے کوئی جھگڑے۔ حضرت حسین بن منصور رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم حق تعالی کا مطالعہ کر چکے ہو تو اس کے بعد مخلوق کا ظلم تم پر اثر انداز نہ ہو۔ حضرت ابو سعید خراز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہارا مقصود اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ حضرت کتانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف خلق ہے، پس جو شخص تم سے خلق میں بلند ہوگا وہ تم سے تصوف میں بلند ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب تم مجھ سے سنو کہ میں اپنے غلام کے بارے میں کہوں کہ اللہ اسے ذلیل کرے تو گواہی دو کہ وہ آزاد ہے۔ حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر بندہ پورے طور پر نیکی کرتا ہو اور اس کے پاس مرغی ہو اور اس سے وہ برا برتاؤ کرتا ہو تو وہ نیک لوگوں میں سے نہیں ہے۔ کہا گیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے کسی غلام کو اچھے طریقے سے نماز پڑھتا دیکھتے تو اسے آزاد کر دیتے۔ غلاموں کو اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ دکھاوے کے طور پر اچھی طرح نماز پڑھتے اور آپ ان کو آزاد کر دیتے۔ آپ کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کے بارے میں ہمیں دھوکہ دیتا ہے تو ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ حضرت حارث محاسبی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہم نے 3 چیزیں گم کر دیں۔ نمبر 1 خلق کے ساتھ خوبصورتی، نمبر 2 امانت کے ساتھ اچھی بات، اور نمبر 3 وفا کے ساتھ اچھا بھائی چارہ۔ حضرت عبداللہ بن محمد رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خلق یہ ہے کہ جو نیک اعمال تجھ سے سرزد ہوں ان کو حقیر سمجھو، اور اللہ کی طرف سے جو عنایات تم پر ہوں ان کو عظیم سمجھو۔ تم اللہ کے لیے آزاد ہو۔ حضرت احنف رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے خلق کس سے سیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا حضرت قیس بن عاصم منکری رحمت اللہ تعالی علیہ سے۔ پوچھا گیا ان کے اخلاق کس حد تک پہنچ چکے ہیں؟ فرمایا ایک دن وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی خادمہ سیخ لے کر آئی جس پر بنا ہوا کباب تھا۔ وہ اس کے ہاتھ سے آپ کے بیٹے پر گر گئی اور وہ فوت ہو گیا۔ لونڈی گھبرا گئی تو آپ نے فرمایا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، تم اللہ کی رضا کی خاطر آزاد ہو۔
حضرت شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسن خلق کی علامت تکلیف پہنچانے سے رک جانا اور تکلیف برداشت کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، لہذا خندہ پیشانی اور حسن خلق کے ساتھ ان کو خوش کیا کرو۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ غمزدہ شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو سب سے زیادہ بد اخلاق ہے۔ حضرت وہب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندہ جب 40 دن تک کسی بات کو اپنا خلق یعنی عادت بنا لے تو اللہ اسے اس کی فطرت بنا دیتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اور اپنے کپڑے پاک رکھو کی تشریح کرتے ہوئے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے اخلاق کو اچھا کیجیے۔ بزرگوں کے اخلاق کا حال۔ کہا گیا ہے کہ ایک عبادت گزار کی ایک بکری تھی، اس نے اسے 3 ٹانگوں پر کھڑا دیکھا تو کہا، اس کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ اس کے غلام نے کہا، میں نے کیا ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا، اس لیے کہ میں اس کے ذریعے تمہیں غمزدہ کروں۔ اس نے کہا، نہیں، بلکہ میں اس کے ذریعے تمہیں حکم دینے والے یعنی شیطان کو غمزدہ کروں گا، جاؤ تم آزاد ہو۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ دنیا میں کبھی خوش ہوئے؟ فرمایا، ہاں، 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ جب میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے مجھ پر پیشاب کر دیا۔ دوسری مرتبہ جب میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک شخص نے آ کر مجھے تھپڑ مارا۔ کہا گیا کہ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو بچے دیکھتے تو آپ کو پتھر مارتے۔ آپ فرماتے، اگر تم نے مجھے پتھر ضرور مارنے ہیں تو چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارو تاکہ میری پنڈلی نہ توڑ ڈالو، اس طرح تم مجھے نماز سے روک دو گے۔ ایک شخص نے حضرت آنف بن قیس رحمت اللہ علیہ کو گالی دی۔ وہ آپ کے پیچھے آ رہا تھا، جب قبیلے کے قریب پہنچے تو ٹھہر گئے اور فرمایا، اے نوجوان، اگر کچھ گالیاں باقی رہ گئی ہیں تو کہہ ڈالو تاکہ قبیلے کے باس نہ سمجھ تمہاری گالیاں سن کر تمہیں جواب نہ دیں۔ حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا آدمی ہر شخص کی خطا کو برداشت کرے؟ فرمایا، ہاں، الا من نفس سے ہی، البتہ اپنے نفس کی خطا کو برداشت نہ کرے۔ غلام کا ڈر ختم ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک غلام کو بلایا تو اس نے جواب نہ دیا۔ دوسری پھر تیسری بار بلایا تو بھی اس نے جواب نہ دیا۔ آپ اس کی طرف اٹھے تو وہ لیٹا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا، اے غلام، تو سن نہیں رہا؟ اس نے کہا، ہاں، سن رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا، کس چیز نے تجھے جواب نہ دینے پر ابھارا؟ اس نے کہا، مجھے آپ کی طرف سے سزا کا ڈر نہیں ہے، اس لیے میں نے سستی کی۔ آپ نے فرمایا، جاؤ، تم اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہو۔ قرآن دے دو، کپڑا لے لو۔ کہا گیا کہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ وضو کرنے کے لیے دریائے دجلہ کے پاس اترے اور اپنا قرآن مجید اور لحاف رکھ دیا۔ ایک عورت آئی اور اٹھا کر لے گئی۔ حضرت معروف رحمت اللہ علیہ اس کے پیچھے گئے اور فرمایا، اے میری بہن، میں معروف ہوں اور تجھے کوئی تکلیف نہیں دوں گا، کیا تیرا کوئی بیٹا پڑھنا جانتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ فرمایا، تمہارا خاوند؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا، قرآن مجید مجھے دے دو اور کپڑا لے جاؤ۔ ایک دفعہ چور زبردستی حضرت شیخ ابو عبد الرحمن سلمہ رحمت اللہ علیہ کے گھر میں داخل ہوئے اور جو کچھ ملا لے کر چلے گئے۔ پھر حضرت شیخ ابو عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں بازار میں سے گزرا تو ایک شخص کو اپنا جبہ پہنے ہوئے دیکھا جو اس کو نیلام کر رہا تھا، تو میں نے اس سے منہ پھیر لیا اور اس کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ وہ تمہاری مہربانی اور یہ تمہارا حق ہے۔
حضرت حریری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں آیا، اللہ اس شہر پاک کی حفاظت فرمائے، تو پہلے ہی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا تاکہ وہ میری طرف آنے کی تکلیف نہ کریں۔ میں نے ان کو سلام کیا، پھر میں اپنی منزل کی طرف گیا۔ جب میں نے مسجد میں صبح کی نماز پڑھی تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے پیچھے صف میں تھے۔ میں نے کہا میں اس گھر سے کل آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ تکلیف نہ فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا وہ تمہاری مہربانی تھی اور یہ تمہارا حق ہے۔ حضرت ابو حفص رحمت اللہ تعالی علیہ سے خلق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا خلق وہ ہے جسے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس ارشاد گرامی میں پسند فرمایا، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو۔ کہا گیا ہے کہ خلق یہ ہے کہ تو لوگوں کے قریب ہو کر بھی ان کے درمیان اجنبی معلوم ہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ خلق یہ ہے کہ تو لوگوں کی بد اخلاقی اور اللہ کے فیصلے کو ملال اور بے چینی کے اظہار کے بغیر قبول کرے۔ کہا گیا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حوض پر اپنے اونٹ کو پانی پلا رہے تھے تو کچھ لوگوں نے ان کی طرف جلد بازی کی اور حوض ٹوٹ گیا۔ آپ بیٹھ گئے پھر لیٹ گئے۔ ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب کسی شخص کو غصہ آئے تو وہ بیٹھ جائے، اگر غصہ دور ہو جائے تو ٹھیک ورنہ لیٹ جائے۔ کہا گیا ہے کہ انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ اے میرے بندے جب تجھے غصہ آئے تو مجھے یاد کر، جب مجھے غصہ آئے گا تو میں تجھے یاد کروں گا۔ ایک عورت نے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا اے ریاکار، آپ نے فرمایا اے فلاں تم نے میرا وہ نام لیا ہے جو اہل بصرہ بھول چکے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا 3 آدمیوں کا 3 باتوں کے وقت پتہ چلتا ہے، نمبر 1 حلیم کا غصہ کے وقت، نمبر 2 بہادر کا لڑائی کے وقت، اور نمبر 3 بھائی کا حاجت کے وقت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ لوگ میرے بارے میں وہ بات نہ کہیں جو مجھ میں نہیں پائی جاتی۔ اللہ نے وحی کی کہ تو نے یہ خواہش میری خاطر نہیں کی تو میں یہ بات تیری خاطر کیوں کروں۔ کہتے ہیں حضرت یحییٰ بن زیاد حارثی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک بد اخلاق غلام تھا۔ لوگوں نے کہا آپ نے اسے اپنے پاس کیوں رکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ میں اس کے ذریعے علم یعنی بردباری سیکھوں، ارشاد خداوندی ہے، اور تمہیں بھرپور دیں اپنی نعمتیں ظاہر اور اچھی۔ کہا گیا ہے کہ ظاہری نعمتوں سے مراد اچھی صورت اور باطنی نعمتوں سے مراد اخلاق کی پاکیزگی ہے۔ حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اچھے اخلاق والے فاجر شخص کی صحبت مجھے برے اخلاق والے عبادت گزار کی صحبت سے زیادہ پسند ہے۔ کہا گیا ہے اچھا اخلاق اچھی مدارات کے ساتھ ناپسندیدہ باتوں کو برداشت کرنا ہے۔ آبادی کدھر ہے؟ کہا گیا کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ کسی جنگل کی طرف نکلے تو ایک فوجی سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ اس نے پوچھا آبادی کدھر کو ہے؟ آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے آپ کے سر پر مار کر اس طرح زخمی کر دیا کہ ہڈی ظاہر ہو گئی۔ جب وہ سپاہی آگے چلا گیا تو اس کو بتایا گیا کہ آپ خراسان کے زاہد حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ وہ آ کر آپ سے معذرت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا جب تو نے مجھے مارا تو میں نے اللہ سے تیرے لیے جنت کا سوال کیا۔ اس نے پوچھا کیوں؟ فرمایا مجھے معلوم تھا کہ اس تکلیف پر اللہ مجھے اجر عطا فرمائے گا، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری وجہ سے مجھے نیکی ملے اور میری وجہ سے تجھے شر حاصل ہو۔ دعوت پر بلانا اور لوٹا دینا۔ حکایت کی گئی ہے کہ حضرت ابو عثمان حیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک شخص نے دعوت پر بلایا۔ جب آپ اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو اس نے کہا اے استاذ،
ابھی آپ کے داخل ہونے کا وقت نہیں ہے، میں تو دعوت دینے پر نادم ہوں۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس چلے گئے۔ جب آپ اپنے گھر پہنچے تو وہ شخص دوبارہ آیا اور کہا، اے استاذ، میں نادم ہوں۔ وہ معذرت کرنے لگا اور کہا، ابھی تشریف لائیں۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے اور چل پڑے۔ جب اس کے مکان کے دروازے پر پہنچے تو اس نے پہلے والی بات کہی، پھر اسی طرح تیسری اور چوتھی بار کہا۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آئے اور واپس چلے گئے۔ جب کئی بار اسی طرح ہوا تو اس نے کہا، اے استاذ، میں آپ کو آزمانا چاہتا تھا۔ وہ آپ سے معذرت کرنے اور آپ کی تعریف کرنے لگا۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ایسے اخلاق پر میری تعریف نہ کرو جو کتوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ کتے کو بلایا جائے تو وہ آ جاتا ہے، اور جب جھڑک دیا جائے تو چلا جاتا ہے۔ آگ کی جگہ راکھ پھینکی جائے تو ناراض نہ ہو۔ کہا گیا کہ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوپہر کے وقت ایک گلی میں سے گزرے تو چھت پر سے آپ پر راکھ کا تھال پھینکا گیا۔ آپ کے مریدین ناراض ہوئے اور پھینکنے والے کو برا بھلا کہنے لگے۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کچھ نہ کہو۔ جو شخص اس بات کا مستحق ہو کہ اس پر آگ پھینکی جائے پھر راکھ پر اکتفا کیا جائے تو اس کے لیے ناراض ہونا جائز نہیں۔ کہا گیا کہ ایک درویش جعفر بن حنظلہ کے پاس مہمان بن کر آیا۔ جعفر اس کی بہت زیادہ خدمت کرتا اور فقیر کہتا، تم اچھے آدمی ہوتے اگر یہودی نہ ہوتے۔ جعفر نے کہا، جس خدمت کے آپ محتاج ہیں اس خدمت گزاری سے میرے عقیدے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اپنے لیے شفا اور میرے لیے ہدایت کا سوال کریں۔ کھوٹا درہم لے لیتا ہوں۔ کہا گیا ہے کہ عبداللہ خیاط درزی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مجوسی گاہک تھا۔ آپ اس کے لیے کپڑے سیتے تھے اور وہ آپ کو کھوٹا درہم دیتا اور حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ لے لیتے۔ اتفاق سے ایک دن آپ دکان سے اٹھ کر کسی کام کے لیے چلے گئے۔ وہ کھوٹا درہم لے کر آیا۔ اس نے وہ درہم آپ کے شاگرد کو دیا تو اس نے قبول نہ کیا۔ اس نے کھرے درہم دے دیے۔ حضرت عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ واپس تشریف لائے تو اپنے شاگرد سے پوچھا، مجوسی کی قمیص کہاں ہے؟ اس نے واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، تم نے برا کام کیا۔ وہ ایک عرصہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے اور میں اس کو برداشت کر رہا ہوں اور میں اس کو کنویں میں پھینک دیتا ہوں تاکہ وہ اس کے ذریعے کسی اور کو دھوکہ نہ دے سکے۔ کہا گیا کہ برے اخلاق والا برے اخلاق سے تنگ دل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں اس کے مطلب کے بغیر کوئی اور بات سما نہیں سکتی، جس طرح تنگ مکان میں صرف اس کا مالک ہی سما سکتا ہے۔ کہا گیا کہ حسن اخلاق یہ ہے کہ تو ان لوگوں سے ناراض نہ ہو جو تیرے پہلو میں کھڑے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ برا خلق یہ ہے کہ تو دوسروں کے برے اخلاق کو دیکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شوم یعنی نحوست کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برے اخلاق نحوست ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مشرکین کے خلاف دعا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے اور مجھے عذاب بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ باب جود و سخا کا بیان۔ ارشاد خداوندی ہے اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب اور جنت کے قریب اور جہنم سے دور رہتا ہے، اور بخیل اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے، اور جاہل سخی اللہ کے ہاں عابد بخیل سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ حضرت استاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، صوفیہ کے نزدیک جود اور سخا میں کوئی فرق نہیں،
اور اللہ کی صفات سخا اور سماحت نہیں، کیونکہ اسماء خداوندی میں ان ناموں سے آگاہی نہیں ہوتی۔ حقیقت جود یہ ہے کہ آدمی پر خرچ کرنا باعث تکلیف نہ ہو۔ صوفیہ کے نزدیک پہلا مرتبہ سخا، دوسرا مرتبہ جود اور اس کے بعد ایثار ہے۔ جو شخص کچھ مال خرچ کرے اور کچھ باقی رکھے وہ سخی ہے، اور جو شخص اکثر مال خرچ کرے اور کچھ اپنے آپ کے لیے باقی رکھے وہ جود والا ہے، اور جو شخص ضرر برداشت کرے اور مال کفایت کے ساتھ دوسروں کو ترجیح دے وہ صاحب ایثار ہے۔ حضرت اسما بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص مجھ سے اپنی حاجت کے مطابق مانگے اور میں اس کو نہ دوں، کیونکہ اگر وہ معزز ہے تو میں اس کی عزت کو بچاؤں گا، اور اگر وہ کمینہ ہے تو اس سے اپنی عزت کو بچاؤں گا۔ حضرت مورک اجلی رحمت اللہ علیہ اپنے مسلمان بھائیوں کو آسانی پہنچانے میں نہایت لطف و مہربانی کا طریقہ اختیار کرتے۔ ان کے پاس 1000 درہم رکھ کر فرماتے، میرے پاس آنے تک یہ رقم اپنے پاس رکھو، پھر ان کو پیغام بھیج دے کہ یہ مال تمہارے لیے حلال ہے۔ کہا گیا ہے کہ منبج مقام کا ایک شخص اہل مدینہ میں سے ایک آدمی سے ملا تو پوچھا، آپ کہاں سے ہیں؟ اس نے جواب دیا، مدینہ طیبہ والوں میں سے ہوں۔ اس نے کہا، تم لوگوں میں سے ایک شخص جس کو حکم بن عبد المطلب کہا جاتا ہے ہمارے پاس آیا تو اس نے ہمیں مالدار کر دیا۔ مدنی نے پوچھا، وہ کیسے؟ وہ تو تمہارے پاس صرف ایک اونی جبہ میں آیا تھا۔ اس نے کہا، اس نے مال کے ذریعے ہمیں مالدار نہیں کیا، بلکہ اس نے ہمیں کرم کرنے کی تعلیم دی، تو ہم نے ایک دوسرے کو مال دیا تو ہم مالدار ہو گئے۔ پہلے میری جان لے لو۔ حضرت استاذ ابو الدقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب غلام خلیل نے خلیفہ کے پاس صوفیہ کرام کی چغلی گائی تو اس نے ان کی گردنیں مارنے کا حکم دیا، لیکن حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فقر کے ذریعے اپنے حال کو چھپائے رکھا۔ وہ حضرت ابو ثور رحمت اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق فتویٰ دیتے تھے، لیکن خلیفہ نے شہام، رقام، نوری اور ایک جماعت رحمت اللہ علیہم کو گرفتار کر لیا اور ان کی گردنیں اڑانے کے لیے چمڑا بچھا دیا۔ حضرت نوری رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے تو جلاد نے کہا، آپ کو معلوم ہے آپ کس چیز کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ فرمایا، جانتا ہوں۔ اس نے کہا، پھر آپ جلدی کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا، ایک ساتھ کی زندگی کے لیے اپنے ساتھیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہوں۔ جلاد حیران رہ گیا اور اس نے خلیفہ کو اس کی خبر دی۔ اس نے ان کو قاضی کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان کے حال کی جان بین کرے۔ قاضی نے حضرت ابو الحسین نوری رحمت اللہ علیہ سے چند فقہی مسائل پوچھے تو انہوں نے تمام سوالوں کا جواب دے دیا۔ پھر فرمایا، اس کے بعد واضح رہے کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے حکم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جب بولتے ہیں تو حکم خداوندی کے ساتھ بولتے ہیں۔ انہوں نے ایسے الفاظ کے ساتھ گفتگو کی کہ قاضی کو رلا دیا۔ اس نے خلیفہ کو پیغام بھیجا، اگر یہ لوگ زندیق ہیں تو روئے زمین پر کوئی بھی مسلمان نہیں۔ حضرت علی بن فضیل رحمت اللہ علیہ اپنے محلے کے دکانداروں سے مال خریدتے۔ پوچھا گیا، اگر آپ بازار جاتے تو سستا سودا ملتا؟ انہوں نے کہا، یہ لوگ ہمارے قریب اترے اور نفع کی امید رکھتے ہیں۔ ہر ایک کے لیے ایک لونڈی۔ کہا گیا ہے کہ ایک شخص نے جبلہ بن سہیم کے پاس ایک لونڈی بطور تحفہ بیچی۔ اس وقت وہ اپنے ساتھیوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر میں اسے اپنے لیے رکھوں اور تم لوگ یہاں موجود ہو تو یہ بری بات ہے، اور تم میں سے کسی کو ایک کے ساتھ خاص کرنا بھی ناپسندیدہ ہے، جبکہ تم میں سے ہر ایک کا حق اور احترام ہے، اور اس کو تقسیم بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ 80 افراد تھے، تو اس نے ہر ایک کے لیے ایک لونڈی یا خادم کا حکم دیا۔ ایک کوزہ پانی کے بدلے 30,000 درہم دے دیے۔
بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن حضرت عبیداللہ بن ابی بکرہ رحمت اللہ علیہ کو راستے میں پیاس لگی تو انہوں نے ایک عورت کے گھر سے پانی طلب فرمایا۔ اس نے آپ کے لیے ایک کوزہ نکالا اور دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور کہا، آپ دروازے سے ہٹ جائیں اور آپ کا کوئی بچہ اسے اٹھا لے۔ میں ایک عرب خاتون ہوں، میرا خادم چند دن پہلے فوت ہو گیا ہے۔ حضرت عبیداللہ رحمت اللہ علیہ نے پانی پیا اور اپنے غلام سے فرمایا، اس خاتون کو 10,000 درہم دے دو۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، 20,000 درہم دے دو۔ اس نے کہا، میں اللہ سے عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ انہوں نے فرمایا، اے غلام، ان کو 30,000 درہم دے دو۔ اس عورت نے دروازہ بند کر دیا اور کہا، تم پر افسوس ہے۔ بس غلام اس کے پاس 30,000 درہم لے گیا تو اس نے قبول کر لیے۔ تو شام ہونے سے پہلے ہی اسے بہت سے لوگوں نے منگنی کا پیغام بھیجا۔ کہا گیا ہے کہ پہلے خیال آتے ہی اس کے مطابق عمل کرنا جود کہلاتا ہے۔ بیت الخلاء سے قمیص ہبا کر دی۔ حضرت ابو الحسن بوشنجی رحمت اللہ علیہ کے ایک ساتھی فرماتے تھے کہ آپ رحمت اللہ علیہ بیت الخلاء میں تھے تو انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو بلایا اور اس سے فرمایا، میری یہ قمیص اتار کر فلاں شخص کو دے دو۔ پوچھا گیا کہ آپ نے بیت الخلاء سے نکلنے کا انتظار کیوں نہ کیا؟ انہوں نے فرمایا، اگر میں اس وقت قمیص نہ دیتا تو مجھے اپنی نیت کے بدلنے کا ڈر تھا۔ میزبانی کی قیمت دیتے ہو؟ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے آپ سے زیادہ سخی دیکھا ہے؟ کہا، ہاں، ہم جنگل میں ایک عورت کے ہاں اترے۔ اس کا خامد آیا تو اس نے کہا، تمہارے ہاں مہمان آئے ہیں۔ وہ اونٹنی لایا اور اسے ذبح کر دیا اور فرمایا، تم اسے کھاؤ۔ دوسرا دن ہوا تو اس نے دوسری اونٹنی لا کر ذبح کر دی اور کہا، یہ تمہارے لیے ہے، اسے کھاؤ۔ ہم نے کہا، ہم نے تو گزشتہ رات والی اونٹنی سے بھی تھوڑا سا کھایا ہے۔ اس نے کہا، میں اپنے مہمانوں کو باسی چیز نہیں کھلاتا۔ ہم اس کے پاس 2 یا 3 دن رہے اور بارش برستی رہی اور وہ اسی طرح کرتا رہا۔ جب ہم نے جانے کا ارادہ کیا تو ہم نے اس کے لیے اس کے گھر میں 100 دینار رکھ دیے اور اس خاتون سے کہا کہ ہماری طرف سے معذرت کر لینا، اور ہم چلے گئے۔ جب سورج کچھ بلند ہوا تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص پیچھے سے آواز دے رہا ہے، اے کمینے سوارو، ٹھہر جاؤ، تم نے میری مہمان نوازی کی قیمت دی ہے۔ پھر وہ ہمارے پاس پہنچ گیا اور کہا، یہ رقم تم ضرور واپس لو گے ورنہ میں تمہیں اس نیزے سے زخمی کر دوں گا۔ ہم نے وہ رقم لے لی اور وہ یہ شعر پڑھتا ہوا واپس چلا گیا، جو کچھ میں نے اس کو دیا ہے اس کا ثواب لے لوں تو احسان کو مقدر یعنی خراب کرنے کے لیے کافی ہے۔ کمبل بھی بیچ دو۔ حضرت ابو عبداللہ روزباری رحمت اللہ علیہ اپنے ایک مرید کے گھر تشریف لے گئے تو اسے نہ پایا اور اس کے گھر کے دروازے کو تالا لگا ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا، صوفی، اور دروازے پر تالا؟ انہوں نے تالا توڑا اور حکم دیا کہ گھر میں جو کچھ ہے اسے بازار لے جا کر فروخت کر دیا جائے اور اس کی قیمت خرچ کر دی جائے، اور وہ سب لوگ گھر میں بیٹھ گئے۔ مالک مکان آیا لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ اس کے بعد مالک مکان کی بیوی آئی، اس نے کمبل اور رکھا تھا، وہ گھر میں داخل ہوئی تو کمبل بھی پھینک دیا اور کہنے لگی، اے لوگو، یہ بھی تو سامان میں شمار ہوتا ہے، اسے بھی فروخت کر دو۔ خاوند نے اس سے کہا، تو اپنے اختیار سے اس قدر تکلیف کیوں کرتی ہے؟ اس نے کہا، تم خاموش ہو جاؤ، اس قسم کا مرشد ہم سے بے تکلفی کرتا ہے اور ہمارے بارے میں فیصلہ کرتا ہے اور ہم اس سے بچا کر کوئی چیز رکھ لیں۔ حضرت بشر بن حارث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بخیل کو دیکھنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ رشتہ داروں کو قرضہ معاف کر دیا۔ کہا گیا کہ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے اور ان کی برادری کے لوگوں نے آنے میں تاخیر کر دی۔
انہوں نے ان کے بارے میں پوچھا تو ان سے کہا گیا ان کو تمہارے اس قرض کی وجہ سے حیا آتی ہے جو ان کے ذمہ ہے۔ انہوں نے فرمایا اللہ اس مال کو رسوا کرے جو بھائیوں کو ملاقات سے روکتا ہے۔ پھر ایک شخص سے فرمایا کہ اعلان کر دو جس شخص کے ذمہ قیس کا قرض ہے۔ انہوں نے اسے معاف کر دیا تو شام کے وقت تیمارداروں کی کثرت کی وجہ سے ان کے دروازے کی چوکھٹ ٹوٹ گئی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے تو آپ بہت مال خرچ کرتے ہیں اور جب آپ سے کوئی جھگڑا کرتا ہے تو تھوڑا مال دینے میں بھی بخل سے کام لیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں اپنا مال خرچ کرتا ہوں اور عقل کے ساتھ بخل کرتا ہوں۔ بھوکے کتے کو رد کرنا مجھے پسند نہیں۔ کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ اپنی زمین کی طرف گئے تو راستے میں ایک قوم کے باغ میں اترے۔ وہاں سیاہ رنگ کا غلام کام کر رہا تھا۔ غلام کا کھانا آیا تو ایک کتا باغ میں داخل ہو کر غلام کے قریب آیا۔ غلام نے اس کے سامنے ایک روٹی ڈالی، اس نے کھا لی، پھر دوسری روٹی ڈالی اور پھر تیسری، اس نے وہ بھی کھا لی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا اے غلام، ہر دن تو کتنا رزق کھاتا ہے؟ اس نے کہا جو تم نے دیکھا ہے۔ فرمایا تو کتے کو ترجیح کیوں دیتا ہے؟ اس نے کہا یہ کتوں کا علاقہ نہیں، یہ دور سے بھوکا آیا ہے تو اس کو رد کرنا مجھے پسند نہیں۔ فرمایا آج تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا آج بھوکا رہ جاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مجھے سخاوت پر ملامت کی جاتی ہے، یہ غلام مجھ سے زیادہ سخی ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہ باغ، غلام اور اس میں جو سامان تھا سب کچھ خرید لیا اور اس غلام کو آزاد کر کے سب کچھ اسے حبا کر دیا۔ 400 درہم دے کر رونے لگے۔ کہتے ہیں ایک شخص اپنے دوست کے گھر آیا اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب وہ اس کی طرف نکلا تو پوچھا تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا مجھ پر 400 درہموں کا قرض ہے۔ پس وہ اندر گیا اور اس کے لیے 400 درہموں کا وزن کیا اور اس کے لیے باہر لے آیا اور گھر میں روتا ہوا داخل ہوا۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا اگر یہ رقم دینا ناگوار تھا تو کوئی بہانہ کر دیتا۔ اس نے کہا میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ میں نے پہلے ہی اس کی خبر گیری کیوں نہ کی، حتیٰ کہ وہ مجھ سے بیان کرنے کا محتاج ہوا۔ حضرت مطرف بن شقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب تم میں سے کسی ایک کو مجھ سے کام ہو تو وہ اسے ایک رکعہ میں لکھ دے، میں اس کے چہرے پر حاجت کی ذلت دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ روزانہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے گھر کھانا۔ کہا گیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی مخالفت کرنا چاہی تو وہ عمائدین شہر کے پاس گیا اور ان سے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہما تم لوگوں کو آج صبح اپنے کھانے کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ لوگ آئے اور ان سے گھر بھر گیا۔ انہوں نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو ان کو وجہ بتائی گئی۔ انہوں نے اسی وقت پھل خریدنے اور روٹی وغیرہ پکانے کا حکم دیا اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ جب وہ فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے کرندوں سے کہا یہ چیزیں ہمیں روزانہ مہیا ہو سکتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا ان لوگوں کو روزانہ صبح ہمارے ہاں کھانا کھانا چاہیے۔ زیادہ سخاوت پر گھر والے ملامت کرتے۔ حضرت استاذ ابو سہل سالوکی رحمت اللہ علیہ ایک دن اپنے گھر کے صحن میں وضو کر رہے تھے کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور آپ سے ایک دنیوی چیز مانگی اور آپ کے پاس اس وقت وہ چیز نہ تھی۔ فرمایا میرے فارغ ہونے تک صبر کرو۔ بس وہ انتظار کرنے لگا۔ جب فارغ ہوئے تو اس نے فرمایا یہ کمکما ہی لے لو اور چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ کمکما لے کر چلا گیا۔ آپ نے اتنی دیر انتظار کیا کہ وہ دور نکل گیا تو آپ نے چلانا شروع کیا
کہ ایک شخص آیا اور کمکمہ لے گیا، وہ اس کے پیچھے چلے اور اس کو نہ پایا۔ آپ نے یہ کام اس لیے کیا کہ گھر والے ان کو زیادہ سخاوت پر ملامت کیا کرتے تھے۔ اپنا جبہ دے دیا۔ استاذ ابو سہل رحمت اللہ علیہ نے سردیوں کے موسم میں اپنا جبہ کسی شخص کو دے دیا۔ بس جب آپ تدریس کے لیے نکلتے تو عورتوں کا جبہ پہن کر نکلتے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور جبہ نہ تھا۔ ایک دفعہ فارس سے ایک مشہور وفد آیا، ان میں ہر قسم کے لوگ تھے، فقہا کے امام، متکلمین کے امام اور نحویوں کے امام شامل تھے۔ فوج کے کمانڈر ابو الحسن نے ایک بار ان کو پیغام بھیجا کہ وہ ان کے استقبال کے لیے سوار ہو کر آئیں۔ انہوں نے عورتوں کے جبہ کے اوپر ایک اونی جبہ پہن لیا جو اگلی جانب سے پھٹا ہوا تھا۔ لشکر کے کمانڈر نے کہا، شہر کے امام نے میری بے عزتی کی ہے، یہ عورتوں کا جبہ پہن کر آیا ہے۔ پھر انہوں نے ان سب سے مناظرہ کیا تو ہر فن میں ان سب پر غالب آ گئے۔ میں اپنے ہاتھ سے چیز نہیں دوں گا۔ حضرت استاد سہل رحمت اللہ علیہ کسی کو اپنے ہاتھ سے کوئی چیز نہیں دیتے تھے، وہ اس چیز کو زمین پر ڈال دیتے تاکہ وہ اسے زمین سے اٹھا لے، اور فرماتے تھے، دنیا کی ذلت اس سے بھی کم ہے کہ میں اس کے لیے اپنے ہاتھ کو کسی کے ہاتھ سے اوپر رکھوں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ سخاوت کا عجیب انداز۔ کہا گیا کہ حضرت ابو مرثد رحمت اللہ علیہ شرفاء میں سے ایک تھے۔ کسی شاعر نے ان کی تعریف کی تو انہوں نے فرمایا، میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن تم مجھے قاضی کے سامنے لے جا کر پیش کر دو اور مجھ پر 10,000 درہموں کا دعویٰ کرو، حتیٰ کہ میں تمہارے لیے اقرار کروں، پھر مجھے اپنے پاس قید کر لو، میرے گھر والے مجھے قید میں نہیں رہنے دیں گے۔ اس نے اسی طرح کیا تو شام ہونے سے پہلے اسے 10,000 درہم دیے گئے اور آپ قید خانے سے نکل آئے۔ مزدور کی مزدوری بھی دے دی۔ کہا گیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے کسی چیز کا سوال کیا تو آپ نے اس کو 50,000 درہم اور 500 دینار عطا فرمائے اور فرمایا، کسی مزدور کو لے آؤ جو اٹھا کر لے جائے۔ وہ شخص مزدور کو لے آیا تو آپ نے اس کو اپنی چادر دے دی اور فرمایا، مزدور کی مزدوری میرے ذمہ ہے، سوال تمہارے مطابق، عطا ہمارے مطابق۔ ایک عورت نے حضرت لیس بن سعد رحمت اللہ علیہ سے شہد کا پیالہ مانگا تو انہوں نے شہد کا مشکیزہ دینے کا حکم دیا۔ ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، اس نے اپنی حاجت کے مطابق سوال کیا اور ہم اسے اس انعام کے مطابق دیں گے جو اللہ نے ہم پر انعام کیا ہے۔ مسجد والوں کو انعام۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کوفہ میں مسجد اشد میں صبح کی نماز پڑھی۔ میں ایک مقروض کو تلاش کر رہا تھا۔ جب میں نے سلام پھیرا تو ہر ایک کے سامنے کپڑوں کا ایک جوڑا اور جوتوں کا ایک جوڑا رکھا ہوا تھا، اسی طرح میرے سامنے بھی رکھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اشد مکہ مکرمہ سے آیا ہے تو اس نے تمام مسجد والوں کے لیے اس کا حکم دیا ہے۔ میں نے کہا، میں تو اہل مسجد میں سے نہیں ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو مسجد میں موجود ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو غسل دینے والا۔ کہا گیا کہ جب حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمایا، فلاں سے کہنا مجھے غسل دے، اور وہ شخص موجود نہیں تھا۔ جب وہ آیا اور اس کو بتایا گیا، اس نے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی ڈائری منگوائی تو اس میں دیکھا کہ ان کے ذمہ 70,000 درہم قرض تھا، تو اس نے وہ سارا قرض ادا کر دیا اور کہا، یہی میرا ان کو غسل دینا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جب حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ یمن کے شہر سنا سے مکہ مکرمہ آئے تو آپ کے پاس 10,000 دینار تھے۔
ان سے کہا گیا کہ آپ اس رقم سے لونڈی خرید لیں۔ آپ نے مکہ مکرمہ سے باہر خیمہ لگا لیا۔ جو شخص بھی آپ کے پاس آتا آپ مٹھی بھر کر اسے دے دیتے۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو آپ کھڑے ہوئے اور کپڑے جھاڑ دیے اور کچھ بھی باقی نہ رہا۔ دوسروں کو زیادہ رحمتیں ملی۔ کہا گیا ہے کہ حضرت سری رحمت اللہ علیہ عید کے دن نکلے تو ایک بڑی شان والا آدمی آپ کے سامنے آیا۔ حضرت سری رحمت اللہ علیہ نے اسے ناقص سلام کیا۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہ شخص بڑی شان والا ہے۔ انہوں نے فرمایا میں اس کو جانتا ہوں، لیکن مرفوع حدیث میں ہے کہ جب دو مسلمان باہم ملاقات کریں تو ان کے درمیان 100 رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں، ان میں سے 90 اس کے لیے ہوتی ہیں جو زیادہ خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ اسے زیادہ رحمتیں ملیں۔ اہل سخاوت کے حالات۔ کہا گیا ہے کہ ایک دن امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا 7 دن سے میرے پاس کوئی مہمان نہیں آیا اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ نے مجھے ذلیل تو نہیں کر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں گھر کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس میں ایک کمرہ ضیافت کے لیے بنایا جائے۔ ارشاد خداوندی ہے اے محبوب کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ کہا گیا ہے کہ ان کو مقربین اس لیے کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بذات خود ان کی خدمت گزاری میں مصروف رہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ کریم کا مہمان بھی کریم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہا جاتا تھا کہ شریف آدمی کو 4 باتوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے اگرچہ خود حاکم کیوں نہ ہو۔ نمبر 1 اپنے باپ کے لیے اپنی جگہ سے اٹھنا۔ نمبر 2 مہمان کی خدمت کرنا۔ نمبر 3 جس عالم سے سیکھتا ہے اس کی خدمت کرنا۔ اور نمبر 4 جس بات کا علم نہ ہو اس کے بارے میں سوال کرنا۔ ارشاد خداوندی ہے تم پر کوئی الزام نہیں کہ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تنہا کھانے میں حرج سمجھتے تھے تو ان کو اس کی اجازت دی گئی۔ کہا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عامر بن کریز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کی ضیافت کی اور اس کی اچھی طرح مہمان نوازی کی۔ جب وہ شخص آپ سے رخصت ہونے لگا تو ان کے غلاموں نے اس کی کوئی مدد نہ کی۔ حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ غلام اس شخص کی مدد نہیں کرتے جو ہم سے رخصت ہوا۔ حضرت عبداللہ بن باقویہ صوفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کا ایک شعر متنبی نے ہمیں سنایا جب تم کسی قوم سے کوچ کر کے چلے جاتے ہو، حالانکہ اگر وہ چاہتے تو تم نہ جا سکتے، تو در حقیقت تم ان سے جدا نہیں ہوتے بلکہ وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس کا دوسرے لوگوں کی چیزوں کی طرف توجہ نہ کرنا مال کی سخاوت سے بہتر ہے۔ ایک صوفی کہتے ہیں کہ میں سخت سردی کے دن حضرت بشر بن حارث رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا تو انہوں نے کپڑے اتار رکھے تھے اور وہ کانپ رہے تھے۔ میں نے کہا اے ابو نصر ایسے دن میں تو لوگ زائد کپڑے پہنتے ہیں اور آپ نے کم کر دیے۔ انہوں نے فرمایا میں نے فقراء اور ان کی تکلیف کو یاد کیا اور میں ان سب کی خیر خواہی نہیں کر سکتا، تو میں نے چاہا کہ ٹھنڈک برداشت کرنے میں ان کی موافقت کروں۔ حضرت دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے سخاوت یہ نہیں کہ مالدار محتاج کو دے، سخاوت یہ ہے کہ محتاج مالدار کو دے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں
تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔